عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور انفسخ الصدر. قيل: هل لتلك من علامة؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا علم اٹل ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے، بے بدل ہوتا ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. اللہ جو بات کرتا ہے وہ آخری ہوتی. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تول کے کرتا ہے. عدالت، عدل میں پورا، انصاف میں پورا اللہ کا بول، سچائی میں پورا، انصاف میں پورا. لا مبدل لکلمات. کوئی بدلنا چاہے بدل نہیں سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ بھی نہیں بدلتا، اور کوئی اور بھی بدلنا چاہے. پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو، فیصل آباد. فون نمبر 04 بات کرتا ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. 0031 کچھ کہے کل کچھ کہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ایک چیز انسان درست سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے غلط ہو گئی، پھر اس کی تردید ہوتی ہے، پھر نئی چیز وجود میں آتی ہے، نیا علم وجود میں آتا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں بھی بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی. اس میں جو سچائی اپنے اعلیٰ پیمانے پر ہے، صدق اپنے اعلیٰ پیمانے پر ہے، عدل اپنے اعلیٰ پیمانے پر ہے، جو بات ہے وہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ ہے. یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. اللہ اپنے اس فیصلہ کن بول کے ساتھ، اپنے کامل علم کے ساتھ کامیابی ناکامی کا ایک پیمانہ بتاتا ہے، ایک معیار بتاتا ہے، اور وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ نہیں ہے جو فتح کے جھنڈے گاڑے، کامیاب وہ نہیں ہے جو تجارت زراعت میں بڑے بڑے مال اکٹھے کرے، جو سیاست میں حکومت فتح کر لے. کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کو گندا کر دے. یہ ابھی صاف ستھرا جسم ہوا ہے نہانے اور کپڑے بدلنے کے ساتھ، لیکن نفس کی طہارت پانی سے نہیں ہوتی، کپڑے سے نہیں ہوتی، اور نفس کی غلاظت ظاہری بدن کی میل سے نہیں ہوتی. نفس کی طہارت ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور نفس کی گندگی ہے، میل ہے
غلاظت ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار یہ بنایا ہے اور یہ معیار قائم کیا اپنے علم کامل کے ساتھ، اور جس انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، پورے قرآن میں کوئی مضمون اس طرح بیان نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کلام، میں نے پہلے کہا قول فصل، اللہ کی بات فیصلہ کن، اللہ کی بات ناقابل تبدیل۔ پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے جہاں آگے شک اور تردد پیدا ہو رہا ہو، میری بات میں شک ہے آپ کو تو میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی بات میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی اٹک ہے، نہ کوئی کھٹک ہے، وہ تو صاف ستھرا بے غبار قول ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ پھر اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، میرے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور مجھے بیدار کر کے سنانے کے لیے ہے کہ میں سوتا سوتا نہ سنوں، اونگتا اونگتا نہ سنوں، جاگ کے سنوں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک قسم اللہ اٹھا دے تو وہ کلام کی طاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اگر وہاں اکٹھی 7 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہوں، پورے قرآن میں کہیں 7 قسمیں اللہ نے نہیں کھائیں، پورے قرآن ایک جگہ 5 ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں ہیں، لیکن 7 والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 7 ہو گئی، 7 یہ 7 ہو گئی۔ اور اگر عطف معطوف کو الگ کر دوں، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، تو یہ 8، اور والارض وما طحاها، اور قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والی کی، یہ 9، اور ونفس وما سواها، اور قسم ہے مجھے انسانی جان اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، اگر اس کو الگ کر دوں تو 10، تو 7 یا 10۔ اور اگر اس کے ساتھ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، تو یہ 11 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 11 قسموں کے بعد 7 تو ہیں، عطف معطوف ایک کر کے 7 تو ہیں، لیکن اگر میں اس کو الگ کر دوں اور اس واو کو بھی میں عاطفہ کی بجائے واو قسم بنا دوں، والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج اور قسم ہے مجھے اس کی روشنی کی، اس کو میں الگ کر دوں تو پھر یہ 11 قسمیں ہیں، اور اگر میں اس کو واو عاطفہ بناؤں تو پھر یہ 7 قسمیں ہیں۔ قسم تو میرے اللہ کی ایک ہی کافی ہے، بغیر قسم کے بھی اس کا کلام کافی ہے، پھر وہ 7 بن جائیں، 7 بم، 7 دھماکے، 7 ہتھوڑے، 7 گھڑیال، 7 سائرن بجائے اللہ تعالیٰ نے کہ سنو فیصلہ باد کے انسانوں اور ساری کائنات کے انسانوں، اور سنو مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی، واللیل وما یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے رات کی، پھر والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی، مجھے قسم ہے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے کی۔ یہ 7 قسمیں اوپر نیچے اللہ اٹھائے، اللہ 7 قسمیں اللہ کھائے طارق جمیل کے لیے، تمہارے لیے، اتنا بڑا ہو کر ومن اصدق من اللہ قیلا، اعلان کیا اللہ سے سچا کوئی نہیں، لا ریب فیہ،
اعلان کیا اللہ کی بات شک و شبہ سے بالا تر ہے، اعلان کیا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی بات سچائی میں فیصلہ کن ہے، اعلان کیا انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن ہے، اعلان کیا احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میری طرف سے کھلا پیغام ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، کہنے والا اللہ ہے، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے، اور اکٹھی وہ 7 قسمیں اٹھاتا ہے یا وہ 11 بنا دو، وہ 11 قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بہت سنگین ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے یا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ دنیا کا آنا اور جانا نہ اس کی عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے، اس کا آنا نہ کامیابی کی علامت ہے، اس کا جانا ناکامی کی علامت ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل مفہوم جو میرے اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں، اس کو اللہ تعالیٰ قسموں سے بیان کر رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے گندا کیا وہ ناکام۔ سمجھے ہو؟ بندہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے نفس کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جو روشن کر دیتا ہے اندھیروں کو۔ سمجھے ہو کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندا کرے۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو پھر اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ پانچویں قسم اٹھاتا ہے، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، پھر اپنی ذات کو شامل کیا، وما بناہا، اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے رب کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا میں تو نہیں سمجھا، ادھر تو مزے ہی اور ہیں، پتہ نہیں یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے، والارض، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور قسم ہے مجھے زمین کے بچھانے والے رب کی، اپنی ذات کو شامل کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ ساتویں قسم اٹھاتا ہے، ونفس، ونفس، یہ جذباتی قسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، یہ محبت میں اٹھائی جاتی ہے قسم، یہ محبت میں کھائی جاتی ہے قسم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، وما بناہا، اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری مان۔ کیا یا اللہ؟ فقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے گندا کرے گا وہ ناکام ہے۔ اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا، 7 قسمیں تابڑ توڑ، ٹھا ٹھا ٹھا، ٹھک ٹھک ٹھک، دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے، چولوں کو ہلانے کے لیے، دل کو، دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے، کانوں کے ڈاٹ چیر کے اندر میں آواز کو پہنچانے کے لیے، دل کے دبیز پردوں کو اٹھا کر اس کے اندر میں جا کر بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھاتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں۔ اور مضمون کیا ہے؟ قسم کس بات پر ہے؟ کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو، اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو۔
اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر گواہ ضرور عدالت میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں. گواہ لگ جائیں تو قسم بیکار ہو جاتی ہے، گواہ نہ لگیں تو پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے. وہ جھوٹی اٹھائے سچی اٹھائے عدالت اسے بری کرتی ہے. تو جب قسم اٹھا لو تو گواہوں کی ضرورت نہیں، گواہ پیش کرو تو قسم کی ضرورت نہیں. پر میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور گواہ بھی پیش کیے ہیں. اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے پہلے قسمیں اٹھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. دن کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، آسمان کی قسم، دھرتی کی قسم، تیری جان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، تیری جان کے بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی قسم. اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو، ناپاک کرو گے تو ناکام ہو. یہ مضمون مکمل ہو گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پر اعتبار نہیں ہے، میں 7 قسمیں اٹھا چکا ہوں، اگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں گواہ پیش کرتا ہوں. کیا گواہی ہے یا اللہ کا تمہارے قریب ہے اے معاشر عرب. کذبت ثمود بطغواها، ایک قوم آئی تھی یہیں عرب کی دھرتی پر آئی تھی اور ان کے گھر آج بھی موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو گواہی کے طور پر لایا کہ ان کا شہر پورا موجود، ان کے آثار موجود، ان کے سارے کھنڈر موجود، ان کی ساری نشانیاں موجود، اور وہ تبوک قریب کا شہر ہے. کذبت ثمود بطغواها، اسی عرب میں ایک قوم رہتی تھی ثمود جو سرکش ہوئی اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، اور ان کا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ، تو ان کے رسول صالح نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاها، اونٹنی کو نہ چھیڑنا، اونٹنیوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ جب پانی پینے آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. فکذبوہ، انہوں نے صالح کو بھی جھٹلایا. فعقروها، انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا، ختم کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا يخاف عقباها، تیرے رب نے ان پر عذاب کی چوٹ ماری، عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کے نقارے پر چوٹ ماری اور انہیں زیر و زبر کیا، تہز تہز کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ قوم سمود دوسری جگہ سے مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، وہ میرے مقابلے میں آئے، میری ٹکر میں آئے، میرے خلاف اسکیمیں چلائیں، میں نے ان کی تدبیر کے خلاف اپنی تدبیر چلائی. پھر کیا ہوا؟ میری تدبیر ان پر چھا گئی. پھر کیا ہوا؟ فانظر، یہ دیکھو ہوا کیا تھا. فاخذت الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود. میرا ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، الصیحہ، ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، سینے دل پھٹ گئے اور نیلے کالے ہو کر وہ سارے کے سارے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر پڑے تھے. اور پھر ان پر رونے والا بھی کوئی نہ تھا اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا. چیلوں نے، کتوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے، گدھوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے اپنے پیٹ بھرے. انہیں قبر میں اتارنے والا کوئی نہ تھا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ تھا. وہ عبرتناک موت کا اور عبرتناک انجام کا شکار ہوئے میری بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو گندا کرنے کی وجہ سے. قسم کا مضمون آ رہا ہے کہ سمود نے، میں نے سمود سے بھی کہا تھا اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب، ناپاک کرو گے تو ناکام. انہوں نے پاکیزگی کو اختیار نہ کیا، ناپاکی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر میں نے عذاب کا کوڑا برسایا، میں نے عذاب کا طبل بجایا اور میں نے انہیں زیر و زبر کیا. اور پھر فانظر، دیکھ کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے
ان کا آخری انجام کیا ہوا نافرمانی کی وجہ سے؟ انا دمرناہم، میں نے انہیں ہلاک کیا، وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، ایک بھی نہ چھوڑا، فتلک بیوتہم، یہ ہیں ان کے گھر، خاویتن، خاویتن، اوندھے پڑے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں اگر تم عقل اور بصیرت اور فراست اور علم کی نظر سے دیکھو گے تو تمہارے لیے عبرت کے نمونے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ان فی ذلک لآیہ، نشانی ہے، عبرت ہے، لقوم یعلمون، وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے میں نے انہیں بچایا، اور نافرمانوں کو میں نے گرایا اور ہلاک کیا اور برباد کیا، انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے، قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے۔ یہ صورت ایسی قیمتی ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ صورت 30 پاروں کا خلاصہ ہے۔ والشمس ایک دفعہ جو پڑھ لے، جو صورت والشمس کی ایک دفعہ تلاوت کر لے تو اسے پوری دنیا کے خزانوں، پوری دنیا کے خزانے صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ 15 سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے، آدھے منٹ میں پڑھی جانے والی صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ جو اس کی تلاوت کر لے، یہ سمجھ کر کے یہ خلاصہ ہے، یہ سمجھ کر کے اس میں اللہ بڑے جلال میں ہے، بڑے جمال میں ہے، جلال بھی ہے جمال بھی ہے، اور اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے، محبت بھی ہے دھمکی بھی ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ڈرانا بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ گلستان والو، عائشہ مسجد والو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے، گندا کیا وہ ناکام ہے، میل کچیل سے نہیں، پیشاب پخانے سے نہیں، گناہوں کی غلاظت سے گندا کیا اور صابن سے پاک نہیں کیا، اللہ کی اطاعت سے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے ناپاک کیا وہ ناکام ہے۔ قسمیں اٹھا رہا ہے، گواہ پیش کر رہا ہے، اور مضمون ایک بیان کیا جا رہا، قد، پھر قد افلح، پھر قد افلح من زکاہا، پھر دوبارہ وقد خاب من، قد ایک الگ ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، ایک الگ سائرن بیا، قد طاقت کے ساتھ اللہ بات پیش کر رہا ہے کہ مالدار جنہیں مال کا دھوکہ، حکمران جنہیں حکومت کا دھوکہ، افسران جنہیں افسری کا دھوکہ، تاجران جنہیں تجارت کا دھوکہ، ذمہ داران جنہیں ذمہ دارے کا دھوکہ، جنہیں زمینوں کا دھوکہ، یہ دھوکے پر، اس دھوکے سے نکالنے کے لیے، اس فریب سے نکالنے کے لیے اور اس غلاظت سے نکالنے کے لیے اللہ نے چوٹ ماری ہے۔ قد افلح، قد خاب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقین یہی بات یہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں، تم غلط سوچو تو تمہاری اپنی عقل کا فطور ہے، تمہارے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اندر دیکھو، اندر دیکھو، اندر، باہر نہ دیکھو، اندر دیکھو، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ اندر دیکھو، اندر، یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو، یہ غلیظ ہے تو ناکام ہو۔ اس کو غلالت سے بچاؤ، اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے۔ بس لیہا سے
تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. یہ نفس اگر گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تم بھی ناکام ہو. اگر یہ پاک ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو، میں بھی کامیاب ہوں. پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو، شکر کرو. کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلاظت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلاظت ہے. اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے. ہم اس سے چھوٹی غلاظت کا شکار ہیں، ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں، کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں. اس کی غلاظت نے گندا کر دیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا. نظر ناپاک ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے، ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی، پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا، منہ کا نوالا غلط ہو گیا، پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا. ہمارے پاس یہ غلاظت ہے. موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے، بد نظری کا زہر اندر جا رہا ہے. زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول. عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں. پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں. آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے. کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے. ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں. ہائے 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 ہائے. انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے. کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے. کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یبن جبل، ثقلت کا امک یبن جبل. جبل کے بیٹے پوری بات سنو، پوری بات سنو. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور یا رسول اللہ. تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی ہے، ایسے زبان باہر نکالی. یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا. دیکھ رہے ہو؟ ارے پچھلوں نے دیکھا ہے. میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے. معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے. معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ. کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں. معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے. اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا. کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے
تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے. 7 میل. دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا. معاذ فراق نہیں چاہتا, نبی فراق نہیں چاہتا, لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے. 7 میل پیدل چلے. 7 جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ, باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا, مجھے نہ دیکھے گا. تو معاذ روئے, پھوٹ پھوٹ کے, ہل ہل کے رونے لگے. تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے, لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی. فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا. معاذ رونا رونا, میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو, جہاں رہو جہاں مرو. اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے, میرے ساتھ ہوگے, میرے برابر ہوگے. اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا, معاذ زبان قابو میں رکھ, نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے. ہر کوئی زانی نہیں ہوتا, ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا, ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا, ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے. 100 میں 10 نمازی ہیں, 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں, روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں, زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا. لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے, 1000 میں ایک بھی نہیں ہے, 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے, 20,000 میں ایک بھی نہیں ہے, 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے, 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے, 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو, جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا, کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا, کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا, کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا. یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے. میں دنیا پھرا ہوں, بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں, دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے, دونوں میدانوں میں چلا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں. میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں, تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں, خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں, دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں, لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے, یہ گندے بول سے ہوتا ہے, یہ غلط بول سے ہوتا ہے, یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے, یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن. کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی مردوں بھی عورتوں بھی, اے مومنین اے مومنات, اے مسلمین یا مسلمات, یہ دونوں کو خطاب ہے, دونوں کو. یا ایھا الذین آمنو, صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا, مردوں کو الگ بات کی, عورتوں سے الگ بات کی. یا ایھا الذین آمنو, یہ قرآن میں 190 دفعہ آیا ہے, 190 دفعہ آیا ہے, یا 99 دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے, عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی. لا یسخر قوم من قوم, کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا. اے ایمان والو, کوئی مرد, کوئی قوم, کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے. پھر بات ختم ہو گئی, اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں. قوم کے لفظ میں عورتیں, یا قوم انی لکم نذیر مبین, قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا, عورتوں کو الگ جھنجھوڑا. پھر کہ ولا نساء من نساء,
لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی، دو باتیں، ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز تیز بھاگ دوڑ والی، وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو۔ عادت کی نماز ہے، اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، 2 کے 3 منٹ لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ ان لم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ نا یہ کام بھی نہیں کرنا، اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ نے کہا نا وہ بھی نہیں کرنا۔ تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے، ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا،
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا ہے، علا کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں، شاباش اے میرے نبی، شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں، انکا لا، لام اور انا، لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش۔ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش۔ اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں۔ جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے، وہاں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے، 8 دن جنگل میں رہتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ، نوکر بھی ساتھ۔ ایک وہاں چاچا سردارہ ہوتا تھا، اس کا 2 کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر اور ایک کوٹھے میں ہم، اور صبح نکلتے تھے اور شام کو 70 80 100 تیتر شکار کر کے لاتے تھے، پھر وہ بھون کے کھانا، 8 دن وہ جنگل میں پڑے رہنا۔ یہ کالج دور کی بات ہے، یہ شوق پورا کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں، مجھے ذبح کر دے، میں اڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، بس یہی تیرا کام ہے۔ قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے
کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سعید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا، مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو، توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے۔ تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات
سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پہ توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری